نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیار دوستو، عراق کے دارالحکومت بغداد سے تقریباً 80 کلومیٹر دور کھنڈرات سے بڑا ایک ویران علاقہ ہے جہاں ابھی بھی عجیب و غریب مکانات کی باقیات موجود ہیں۔ لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا آباد ہونے والا جدید ترین شہر تھا۔ اس شہر نے بہت بڑی بڑی سلطنتوں کے عروج و زوال دیکھے ہیں، یہاں تک کہ یہ شہر خود سلطنت بابلون اور کلدانی سلطنت کا دارالحکومت رہا ہے۔ 4000 سال قبل مسیح کی پرانی روایات میں اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے پہلے شہر کو آباد کرنے والا کون تھا، اور کیوں یہ شہر تباہ و برباد ہو کر آج کھنڈر بنا ہوا ہے؟ دنیا کی قدیم 7 عجوبوں میں سے کون سا عجوبہ اس پرانے شہر سے جڑا ہے؟ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، اور اس شہر میں ایک مشہور کنواں بھی تھا جسے چاہے بابل کہا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ اس کنویں میں جادو کرتے تھے، اور اسرائیلی روایات کے مطابق اسی کنویں میں 2 مشہور فرشتے ہاروت و ماروت بھی قید ہیں۔ یہ بات تو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں صاف صاف لکھی ہے کہ ہاروت و ماروت ہی تھے جنہوں نے شہر بابل کے لوگوں کو جادو سکھایا۔ جی ہاں، یہ شہر بابل ہی ہے جو دنیا میں سب سے پہلے میٹروپولیٹن شہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ یہ شہر کیسے آباد ہوا اور اس کو کس نے آباد کیا تھا۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر ارض بابل کے پہاڑوں کے اندر چلا گیا، چنانچہ اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا، جس کے معنی فرقت یا جدائی کے ہیں۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے اور دوسری طرف قابیل کی اولاد بڑھ گئی تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت فساد برپا کیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں ایسی سرزمین عطا کرے جس میں ارض بابل کی طرح دریا بہتا ہو۔ تب انہیں ارض مصر میں منتقل ہونے کا حکم ہوا۔ جب وہ مصر پہنچے تو وہاں کے ماحول کو زندگی کے موافق اور خوشگوار پایا۔ بابلون رکھا جس کے معنی اچھی جدائی یا اچھی فرقت کے ہیں۔ بابل اپنے باغات کی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور تھا، جو بادشاہ بخت نصر نے اپنی پیاری بیوی کے لیے تعمیر کروائے تھے۔ اس شہر کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن پاک کے علاوہ دنیا کی بے شمار مذہبی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ناظرین محترم، بہت سی روایات میں ہے کہ اس شہر کا ذکر 4000 سال قبل مسیح پہلے ملتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر اس وقت بھی آباد تھا، اور 23,000 قبل مسیح میں اس شہر پر ایلامی خاندان کے ایک شہزادے نے قبضہ کر لیا تھا جس کا نام بادشاہ نمرود تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اسی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلانے کا حکم دے دیا تھا۔ اور پھر 1750 قبل مسیح میں بابلونیہ کے بادشاہ حمورابی نے بابل پر حملہ کیا اور اسے اپنے سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ یہاں سے پھر اس کے شہر کا سنہری دور شروع ہوتا ہے۔ حمورابی نے اس کی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کیے، یہاں تک کہ یہ شہر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا۔ یہ شہر خوبصورتی اور تجارت کے لحاظ اس وقت دنیا میں پہلے نمبر پر مانا جاتا تھا۔ بادشاہ حمورابی نے اس میں بہت خوبصورت محل، مذہبی اور تعلیمی ادارے قائم کیے تاکہ اس شہر کے لوگ پڑھ لکھ کر ترقی کر سکیں۔ کسانوں کے لیے پانی کا نہری نظام بہتر کیا تاکہ فصلیں اگائی جا سکیں اور بابل کے لوگ خوش باز زندگی بسر کر سکیں۔ چنانچہ جس پر اس شہر نے ترقی کرنا شروع کر دی۔ ایک قابل بادشاہ ہونے کے علاوہ حمورابی ایک اچھا شاعر بھی تھا، اور وہ طلسمات کا بھی ماہر تھا۔ اس کو مورتیاں بنانے کا بہت شوق تھا، اور طلسمات کے موضوع پر اس کی مشہور تصنیف مکاشفات حمورابی ہے، جو کہ بابل کے شہر ایم کی کھدائی کے دوران دریافت ہوئی اور برٹش میوزیم کے اندر موجود ہے، جس نے تمام میسوپوٹیمیا پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ بابل کا علاقہ میسوپوٹیمیا میں ہمیشہ خصوصی اہمیت کا حامل رہا۔ آج بابل کی باقیات عراق کے بغداد کے جنوب مغرب میں واقع ہیں۔ اکادی زبان کے اس لفظ بابل کا مطلب دیوتا یا دیوتاؤں کا دروازہ ہے۔ اپنے 45 سالہ دور حکومت میں حمورابی نے بابل کی ریاست کو عظیم الشان سلطنت میں تبدیل کیا، لیکن اس وسیع و عریض سلطنت کو حمورابی کی وفات کے بعد اس کے جانشین سنبھال نہ سکے، اور اس کے موت کے بعد جلد ہی یہ سلطنت تتر بتر ہو گئی اور یہاں کے کلدانی خاندان کی حکومت آئی۔ چنانچہ کلدانی خاندان کا بادشاہ بہت ہی قابل اور چاقو چوبند تھا۔
اس نے حکومت سنبھالتے ہی مصر کے ساتھ جنگ کی تو اس نے مصر کو بری طرح سے شکست دے دی اور مصر کو بھی فتح کر لیا، اور اس نے اپنے ارد گرد کی قوتوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے یہودیوں سے جنگ کی اور یروشلم کے کئی لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور جو لوگ بچ گئے ان کو قید کر کے بابل لے گیا۔ ان لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر کے دور کو بابل شہر کا سب سے اچھا دور مانا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کی زیادہ دولت بابل کے شہر کو خوبصورت بنانے، فصل بندیوں اور شہر کے دفاع پر ہی خرچ کی۔ بخت نصر کے دور میں سب سے زیادہ اہم بات وہ خوبصورت معلق باغات ہیں جنہیں بخت نصر نے اپنے حسین و جمیل ملکہ کو خوش کرنے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ پیار دوستو، یہی وہ ہوا میں معلق باغات ہیں جنہیں دنیا قدیم کے 7 عجوبوں کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اس وقت بابل شہر علم ادب، تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا۔ چنانچہ یونانی مورخ لکھتا ہے کہ بابل کی آبادی 60 لاکھ سے زیادہ تھی۔ بخت نصر کی حکومت سے پہلے یہ شہر صرف دریائے فرات کے مشرقی حصے پر واقع تھا، لیکن بخت نصر نے دریائے فرات پر ایک شاندار اور وسیع پل بنا کر شہر کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ بابل ایک بہت ہی خوبصورت تہذیب و تمدن اور ترقی یافتہ شہر ہونے کے ساتھ ساتھ برائی کا بھی مرکز اور گڑھ تھا۔ یہاں پر جادوگروں کی بے شمار دکانیں تھیں۔ جادوگر لوگوں کو اپنے جادو سے فائدہ اور نقصان پہنچاتے، اور وہاں کے لوگ جادو ہی کو اس میں اعظم مانتے تھے۔ رات ہوتے ہی بابل کے شہروں میں بازار حسن عام ہو جاتا۔ خوبصورت اور نوجوان عورتیں راہ گیروں کے ساتھ زنا کرتیں۔ بابل کے لوگ بت پرستے اور انہوں نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ بے حیائی اتنی تھی کہ وہ اپنے مندروں ہی کو عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے تھے، اور وہاں ہر طرح کی عورت مل جاتی تھی تاکہ مرد اپنی ہوس مٹا سکے۔ جاہلیت اتنی عام تھی کہ عورتیں اپنا سب کچھ دیوتاؤں کی نظر کر دیتی تھیں۔ بابل میں ایک مقام پر سب سے بڑا میلہ لگتا تھا جس کو فیسٹ آف بیلیسین کہتے ہیں۔ بابلون کے نزدیک یہ دراصل گائے اور بیل کے ملاپ سے ملا تھا جو ہر سال جوش و خروش سے منایا جاتا تھا۔ دور دراز سے لوگ یہاں بےہودہ حرکات دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اس دن جسم فروشی اتنی عام ہوتی تھی کہ ہر مرد کسی بھی عورت کے ساتھ زنا کاری کر سکتا تھا، چاہے وہ عورت بڑے خاندان سے ہو یا معمولی خاندان سے ہو۔ امراء اور شرفاء اس تہوار کے سخت مخالف تھے، لیکن پجاریوں کا ان لوگوں پر اتنا خوف تھا کہ کوئی شخص ان کے سامنے بولنے کی ہمت تک نہ کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ خود بخت نصر کی پوتی کی آبرو ریزی اس تہوار پر ہوئی، لیکن بادشاہ کچھ نہ کر سکا۔ بابل میں ایک مقام ایسا تھا جہاں دوسرے شہروں پر حملہ کر کے وہاں سے لائے گئے دیوی دیوتاؤں کو سجایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس مقام کو ایک خاص حیثیت حاصل تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ بخت نصر کی موت ہونے کے بعد اس شہر پر ایران قابض ہو گیا اور یہ شہر ایرانی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ جب سکندر اعظم نے ایران سے جنگ کی تو اس نے ایرانیوں سے بابل کو چھین لیا۔ پھر اسی شہر میں سکندر اعظم کی موت ہوئی، اور سکندر اعظم جب اس دنیا فانی سے چلا گیا تو اس کے بعد اس شہر پر زیادہ دیر تک کسی ایک کی حکومت نہ ٹک سکی، اور قسطنطنیہ نے بھی اس پر حکومت کی۔ کسی نے اس کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ نہ دی تو اس شہر کا آہستہ آہستہ نام و نشان تک مٹ گیا، یہاں تک کہ جب عباسی خلفاء کی حکومت آئی تو یہ شہر ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل کے اندر موجود تھا۔ لیکن اب بغداد شہر سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بابل شہر صرف اور صرف کھنڈرات کی صورت کے اندر پایا جاتا ہے۔ بعض مسیحی روایات کے مطابق یہ شہر بابل قیامت سے پہلے ایک بار پھر اپنے وجود میں آئے گا، جہاں خیر و شر کی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فنا ہونے والی زندگی کے اندر اچھے کام کرنے اور اچھے کام کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے اندر کامیاب و کامران ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔